ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے سر کہ سب سے پہلے صاحب قبلہ بتائیں کہ معصوم کسے کہتے ہیں، محفوظ کسے کہتے ہیں، پھر آگے ہم سوالات لیں گے آپ سے گفتگو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ معصوم کے ایک وہ معنی ہے، ایک وہ مطلب ہے جو ہم عام اپنے محاوروں میں کرتے ہیں، اپنے عرف میں ہم جو لفظ بولتے ہیں، جیسا کہ ہم بچوں کو بول دیے جاتا ہے یہ بچہ معصوم ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو عرفی معنی کہلاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو گفتگو ہوگی وہ ہے اصطلاح کے اندر، اور اصطلاح شرع میں معصوم کسے کہتے ہیں، اصطلاح شرع میں اس کے کیا معنی ہے۔ اصطلاح شرع میں ہمارے علماء نے مختلف قسم کے معنی بیان کیے ہیں، محدثین نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، صوفیاء نے بیان کیے ہیں، علم کلام والوں نے بیان کیے ہیں۔ مثلا علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں جو معنی بیان کیے ہیں، اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ معصوم وہ شخص ہے کہ جسے چند چیزیں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ ایک تو صفائے جوہر، یعنی اللہ رب العالمین اس کو پاک طینت بناتا ہے، ایک معصوم کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز معصوم کے اندر ہوتی ہے، اس کو فضائل بدنیہ اور فضائل نفسیہ دونوں عطا فرماتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے، اللہ رب العالمین اس کی نصرت اور ثابت قدمی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھی جو چیز جو چیز خاص طور پر عطا کی جاتی ہے کسی معصوم کو، وہ اللہ رب العالمین اس کے قلب کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کو توفیق سے نوازتا ہے۔ یہ چند چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اس میں عصمت پائی جا رہی ہے۔ یہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری وغیرہ میں اس کا ذکر کیا، اور ابن حجر کے علاوہ مفردات راغب کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور دیگر بعض مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے ہے صفائے جوہر، یعنی جوہر صافی پاک طینت ہوگا، فضائل نفسیہ اور فضائل بدنیہ دونوں اس کے پاس موجود ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اسے اس کی مدد فرمائے گا، ثابت قدمی عطا فرمائے گا، پھر اس کے قلب کی حفاظت فرمائے گا اور اس کو توفیق سے نوازے گا۔ ایک تو یہ معنی ہے، یہ محدثین کے ہاں یہ معنی معروف ہے۔ ایک اور معنی ہے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو معنی شرح عقائد میں فرمائے، آپ نے فرمایا کہ عصمت کیا ہے؟ عصمت یہ ہے کہ اللہ کریم بندے کے اندر گناہ کو تخلیق ہی نہ فرمائے۔ اللہ یخلق اللہ تعالی فی العبد ذنبا، اللہ کریم بندے میں گناہ کو تخلیق ہی نہ فرمائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندے میں قدرت اور اختیار نہیں رہتی، بندے میں قدرت اور اختیار باقی رہتا ہے، جیسا کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعویلات اہل سنت میں فرمایا کہ عصمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان غیر مختار ہو جاتا ہے، انسان مختار ہوتا ہے، قدرت اور اختیار باقی ہوتی ہے۔ قدرت اور اختیار کے باقی ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین بندے میں گناہ کو تخلیق نہیں فرماتا۔ یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح عقائد کے اندر یہ معنی فرمایا، اور اس کے ساتھ اور کئی ایک علماء کلام نے اس معنی کو ذکر کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معنی کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل جس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے وہ اس معنی کے لحاظ سے ہے، بلکہ اس معنی کے ساتھ ایک اور چیز میں ملاؤں گا، وہ بھی بہت سے علماء نے اور علماء کلام نے جو چیز ذکر کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حفظ اللہ تعالی العبد من الذنب مع استحالۃ وقوعہ۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندے کو گناہ سے محفوظ رکھے، اللہ کریم بندے کو گناہ سے محفوظ رکھے اور بندے سے گناہ کا واقع ہونا محال ہو۔ اللہ کریم بندے کو گناہ سے محفوظ رکھے اور بندے سے گناہ کا واقع ہونا محال ہو۔ یہ معنی کیے ہیں بعض متکلمین نے، اہل کلام نے۔ یہ جو جملہ آخری ہے نا، یہ قابل توجہ ہے کہ گناہ کا واقع ہونا محال ہو، اس لیے کہ یہاں پر عصمت اور حفاظت میں آ کے فرق آتا ہے۔ عصمت اور حفاظت میں کئی ایک انداز میں فرق بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو معنی فرق بیان کیے فرح روح کے اندر، اس کا حاصل یہ ہے کہ عصمت کا تعلق پوری ذات کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ حفاظت کا تعلق بندے کے ظاہری جو اعضاء ہیں ان کے ساتھ حفاظت کا تعلق ہوتا ہے۔
یہ فرق بیان کیا علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے فرع الوضو کے اندر کہ عصمت کا تعلق مکمل ذات کے ساتھ ہے، جبکہ حفاظت کا تعلق صرف اور صرف ظاہری بدن کے ساتھ ہے۔ تو یوں معصوم اور محفوظ میں یہ فرق ہوگا کہ جو معصوم ہے وہ مکمل طور پر ظاہراً باطناً وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہے، جبکہ جو محفوظ ہے اس کا ظاہر اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہے۔ البتہ دل پر کچھ ایسے خطرات گزر سکتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، جو ان کی علوم شان کے لائق نہیں۔ یہ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ کی بیان کردہ فرق کے مطابق یہ معنی یہ فرق نکلے گا حفاظت میں اور عصمت میں۔ حفاظت اور عصمت میں ایک اور فرق بیان کیے ہے دستور العلماء وغیرہ کے اندر، اس میں جو فرمایا وہ یہ ہے کہ جو شخص عصمت کا موصوف ہے، یہ میرے جو جملے ہیں مقابلے میں آپ سے تو نہیں عرض کروں گا، سامعین سے گزارش کروں گا، جملے قابل توجہ ہیں، اس لیے کہ میں نے بعض اپنے مضامین میں یہ فرق ذکر کیا تو اس کی انتہائی غلط تعبیر کی، بعض میں ان کو خطیب بھی نہیں کہنا چاہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ بعض ایسے لوگوں نے کہ جن کا مقصد امت کو تقسیم کرنا اور امت کے اندر فساد اور انتشار کی فضا کو قائم کرنا ہے، تو میں نے عصمت اور حفاظت میں یہ ایک معنی یوں فرق بیان کیا دستور العلماء کے حوالے سے کہ جو شخص عصمت کا موصوف ہے، جو شخص عصمت کا موصوف ہے، اگر بفرض محال اس سے ارادہ پایا جائے تو اس کے ارادہ پر فعل کی تخلیق نہیں ہوتی۔ اگر بفرض محال، میں نے جہاں پر یہ معنی بیان کیے اس میں یہ لفظ ایڈ کیے ہیں باقاعدہ، اگر بفرض محال ارادہ بھی پایا جائے تو اس کے ارادہ پر فعل کی تخلیق نہیں ہوتی۔ تو میری اس گفتگو کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا کہ میرا یہ کہنا ہے کہ معاذ اللہ انبیاء کرام گناہ کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ان کے اس ارادے پر گناہ کی تخلیق نہیں فرماتا، معاذ اللہ من ذالک۔ میں نے ایسی بات کہیں پر بھی نہیں کی، میں نے تو انتہائی محتاط الفاظ کہے کہ اگر عصمت کا موصوف، انبیاء کرام بھی نہیں بولا، عصمت کا موصوف اگر بفرض محال اس کی طرف سے ارادہ پایا جائے تو اس کے ارادہ پر فعل کی تخلیق نہیں کی جاتی۔ البتہ جو حفاظت کا موصوف ہوتا ہے، حفاظت کا موصوف اگر ارادہ کرے تو فعل تخلیق کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو محفوظ رکھتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہی نہیں۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ پہلے جو فرق میں نے بیان کیے وہ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے بیان کیے کہ بھئی جو عصمت ہے اس کا تعلق مکمل ذات سے ہے، حفاظت کا تعلق ظاہری بدن کے ساتھ ہے، جوارح کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ فرق ہے کہ عصمت کا موصوف اگر ارادہ بھی کرے بفرض محال تو اس کے ارادہ پر فعل کی تخلیق نہیں ہوتی، اور جو حفاظت کا موصوف ہے اگر وہ ارادہ کرے تو فعل تخلیق کر دیا جائے، باقی اللہ رب العالمین کا اس پہ کرم ہوتا ہے کہ وہ ارادے نہیں کرتے۔ تو لیکن میں جو معنی بیان کر رہا تھا علامہ یعنی تفتزانی علیہ رحمۃ کی گفتگو کی بات، وہ ہماری عوام کو اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کو ذہن میں رکھنے چاہیے، اس لحاظ سے عصمت اور حفاظت کا فرق زیادہ واضح ہو جائے گا اور آسانی کے ساتھ یاد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا Truth TV